الحمدللہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء معدن الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی کہ اللہ رب العزت جل مجد الکریم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ مجادلہ شیفہ کی 11 نمبر آیہ شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو شرف ایمان سے مشرف ہوئے ہو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہو، جس کو سرگوشی کہتے ہیں، تنہائی میں بات کرنا چاہو تو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پھر اس گفتگو کرنے سے پہلے کوئی شے اللہ کی راہ میں صدقہ دو۔ رب کائنات جل مکی میں ارشاد فرماتا ہے ذالک خیر لکم واطہر، یہ چیز تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور بہت ہی پاکیزہ چیز ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پھر اگر تم ایسے نہ کر سکو، نہ پاؤ صدقہ، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اللہ تعالیٰ جل وعلا معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ خلاق کائنات جل وعلا نے یہاں بھی بارگاہ رسالت مآب میں حاضری کے ایک اصول اور ایک قانون کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جس طرح آپ قبل ازیں محفل میں بیٹھنے والوں کے لیے یہ سنا کہ آداب محفل کیا ہیں، آنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا، جو پہلے بیٹھے لوگ ہیں وہ کیا عمل کریں گے، اگر ان کو اٹھنے کا کہا جائے تو ان کو اٹھ جانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں بعض لوگ حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ منع نہ فرماتے، ان کے ساتھ تنہائی میں گفتگو فرما لیتے۔ پھر یہ بات عام ہو گئی، جس کا جی چاہتا ہے جی میں نے آپ سے علیحدہ بات کرنی ہے، حالانکہ بات کوئی خاص نہ ہوتی، علیحدہ بات کرنے کا وہ کہہ کر حضور سید کون وقع علیہ تیتسنا سے الگ ملاقات کرتا۔ پھر اس انداز سے جس طرح آپ قبل ازیں یہ سن چکے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب میں سے آپ حاضر ہوتے، میرے کریم آقا نے قانون بنایا تھا، ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی اگر بیٹھے ہوں تو ایک آدمی کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں تاکہ تیسرے کی توہین نہ ہو۔ اب ایک آدمی کہے کہ ایک طرف اٹھ کے ذرا آئیں، میری بات سنیں، میں تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور بعض اوقات کوئی اہم بات ہوتی بھی نہیں ہے، ایک تو نہ کہ اہم بات ہوتی ہے، بعض اوقات اہم بات ہوتی بھی نہیں، پھر بھی رب کائنات جل مجد کو میرے کریم آقا کی عزت بہت ہی محبوب ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بہت پیار فرماتا ہے۔ خلاق کائنات جل وعلا کو یہ بات پسند نہ آئی کہ لوگ ان سے یہ عرض کریں یہ تنہائی میں میری بات سن لو، تنہائی میں میری بات سن لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول فرما دیا، قانون بنا دیا، جو میرے محبوب سے تنہائی میں بات کرنا چاہے وہ تو کوئی فیس نہیں لیں گے، اللہ کی رضا کی خاطر پہلے صدقہ دو، پھر تنہائی میں ان کے ساتھ بات کرو، بصورت دیگر اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ آیہ مبارکہ کا پہلا حصہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر، یہ حصہ اس پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے سوا کسی بھی صحابی نے عمل نہیں کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے فرماتے ہیں مجھے فخر ہے کہ قرآن کریم کے ایک وہ آیہ کریمہ ہے کہ جس پر میرے سوا کسی نے بھی عمل نہیں کیا، تنہا حضرت علی کو عمل کرنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ میرے کریم دراصل اپنی امت کے لیے بہت ہی کرم فرمانے والے ہیں۔
جب یہ آیا برکہ کا یہ حصہ نازل ہوا جو ابھی میں نے بعد میں تلاوت کیا ہے، اطہر تک یہ حصہ نازل ہوا، تو سیدنا علی مرزا کے پاس 1 دینار تھا، آپ نے فوراً اس دینار کی چینج لی، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ روپے کی چینج لیتے ہیں پیسے، یا 100 روپے کا روپے لے لیا، 10 درہم ملے 1 دینار کے۔ حضرت علی نے 1 درہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دے کر میرے نبی سے ایک سوال پوچھا، یا رسول اللہ فرمائیے وفا کیا ہے؟ یعنی حضرت علی نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ فرمائیے وفا کیا ہے؟ میرے قریب نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینا وفا ہے۔ یعنی یہ میرے آقا نے جواب دیا، یہ مراد کیا ہے؟ کوئی آپ پر احسان کرے، آپ اس کے احسان کا بدلہ نہ دیں، تو یہ وفا ہے کہ بے وفائی؟ دوبارہ میں سوال کرتا ہوں، آپ سب نے جواب دینا ہے مجھے۔ اگر کوئی آپ پر احسان کرے، آپ اس کے احسان کا بدلہ نہ دیں بلکہ الٹا اس کی گستاخی کریں، یہ وفا ہے کہ بے وفائی؟ پھر سب سے بڑھ کر وفا کیا ہے؟ جس اللہ نے پیدا کیا اس کی توحید کی گواہی دے دے۔ عرض کیا تھا یا رسول اللہ وفا کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینا، یعنی جس سے تجھ کو پیدا کیا، جس سے تیری ربوبیت فرمائی، جس سے تجھے نعمتوں سے نوازا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، یہ وفا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے دوسرا درہم بھی خرچ کر دیا اور بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا یا رسول اللہ فرمائیے فساد کیا ہے، بربادی کیا ہے، تباہی و بربادی کیا ہے؟ تو میرے قریب نے بڑا جامع جواب دیا، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا یا شرک کرنا یہ بربادی ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑھ کر ظلم ہے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم الحکیم نے تیسرا درہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرمائیے حق کیا ہے؟ میرے کریم آ کر رسول اللہ نے فرمایا اسلام، قرآن اور ولایت، یہ حق ہے۔ حضرت سیدنا المرزا نے چوتھا درہم بھی خرچ کر دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرمائیے ہیلہ کیا ہے، تدبیر کرنا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہیلے کو چھوڑ دینا، یعنی اپنے رب پر بھروسہ کرنا۔ بہترین تدبیر کیا ہے، بہترین ہیلہ کیا ہے؟ تو اپنے رب پر بھروسہ کر لے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم الحکیم نے 5واں درہم بھی خرچ کر دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے مجھ پر لازم کیا ہے؟ پہلے تو جو سوال تھے وہ تو اجتماعی قسم کے سوال تھے، اب ایک ذاتی طور پر سوال کیا یا رسول اللہ فرمائیے مجھ پر لازم کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ بھی شفیع معظم رحمۃ نے سوال دیا قیامت تک کے لیے، سب ایمان والوں کے لیے ہے۔ فرمایا کہ تجھ پہ لازم ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر، فرمانبرداری کر، تجھ پر یہ لازم ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ نے 6واں درہم بھی خرچ کر دیا اللہ کی رضا کی خاطر اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرمائیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کس طرح مانگوں، یعنی جو قبول ہو جائے۔ دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے جو بارگاہ رب العزت میں شفع قبول سے نوازا جائے؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا صدق اور یقین کے ساتھ دعا مانگ، یعنی ایسی دعا کو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ میں ضمناً اس کی تھوڑی سی شرح بیان کرتا ہوں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے ہم اپنے رب سے دعا تو کرتے ہیں، زبان دعا کر رہی ہوتی ہے، دل کسی اور ہی جانب ہوتا ہے، دھیان ہمارا اس طرف ہوتا ہی نہیں ہے۔ بطور مثال ربنا آتنا فی الدنیا دعا ہے نا، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دھیان اس طرف نہیں ہوتا۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ یہ دعا ہے نا، ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دھیان اس جانب نہیں ہوتا۔ میرے کریم آ کر سورہ عربی کے ایک اور اشارہ گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، جس دعا میں اخلاص نہیں ہے، خشوع و خضوع نہیں ہے، صدق اور یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی جانب توجہ فرماتا ہی نہیں ہے، اس دعا کی جانب توجہ فرماتا ہی نہیں ہے۔ ضمناً ایک بات عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات آپ کہیں گے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعائیں پڑھنے مثلا اعوذ بکلمات اللہ التامات بسم اللہ الذی لا یضر، پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا اس آدمی کو نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ ایک بندہ پڑھ بھی لیتا ہے پھر بھی نقصان ہو جاتا ہے، سبب کیا ہے؟ دراصل اس کو دعا مانگنے کا وہ سلیقہ نہیں آیا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی دعا کی جانب اللہ نے توجہ ہی نہیں فرمائی ہے۔ میں صدق اور یقین کے ساتھ، ایک روایت میں یوں آتا ہے، مفہوم میں عرض کروں گا، روایت میں یوں آتا ہے اپنے رب سے یوں مانگ جس طرح بچہ ضد کر کے اپنی ماں سے مانگتا ہے، اور یقین کے ساتھ مانگتا ہے کہ میری ماں مجھے دے دے گی،
یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگ۔ بہرحال میرے کریم آقا رسول عربی سے سیدنا علی المرتضیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے دعا کیسے مانگوں؟ میرے نبی نے فرمایا صدق اور یقین کے ساتھ دعا مانگ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم حکیم نے 7واں درہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور میرے کریم کے دربار عطر میں عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں اپنے رب سے مانگوں کیا؟ میں نے پوچھا تھا کہ دعا کیسے مانگوں، پھر عرض کیا مانگوں کیا؟ میرے کریم نے فرمایا عافیت مانگ لے، عافیت مانگ لے، سب کچھ مل جائے گا۔ یہ سوال کبھی ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی کیا تھا، یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا مانگوں؟ میرے کریم نے یہی فرمایا تھا کہ عافیت مانگنا، اللہم انک عفو کریم فاعف عنی، اس کو یوں بھی پڑھا جاتا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والا، عافیت دینے والا، کریم ہے، اور مولا تعالیٰ تو عافیت کو پسند فرماتا ہے، مولا مجھے معاف فرما دے، مجھ کو عافیت عطا فرما دے، مصیبتوں سے بچا لے۔ کتنی جامع دعا ہے۔ فرمایا عافیت مانگ اپنے رب سے۔ حضرت علی مرزا نے 8واں درہم بھی خرچ کر دیا اور پھر بارگاہ رسالت مآب سے میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیے کہ میں نجات کے لیے کیا کروں، قیامت کے دن مجھے نجات مل جائے، میرا نامہ اعمال میں گویا داہنے ہاتھ میں ہو، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ میرے قریب نے فرمایا حلال کھاؤ، سچ بولو، نجات مل جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کوئی بندہ میرے بیت ہوتا ہے تو میں اسے کیا کہتا ہوں؟ نماز پڑھو، اس کے بعد کیا کرو؟ رزق حلال کھانا اور سچ بولنا۔ یہ صدق ملال اور رزق حلال یہ ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے، پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے، اگر زبان پر بھی سچ ہو اور پیٹ میں بھی حلال ہو۔ سیدنا علی مرزا نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ نجات کے لیے میں کیا کروں؟ میرے قریب نے ارشاد فرمایا حلال کھاؤ اور سچ بولو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے 9واں درہم بھی خرچ کر دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد گرامی قدر فرمائیے کہ یا رسول اللہ سرور اور آرام کس میں ہے؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا جنت میں، یعنی جنت کو تم حاصل کر لو گے، سرور اور آرام جنت میں ہے۔ میں ضمناً ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بعض نعت خوانوں سے سنا ہوگا مجھے جنت نہیں چاہیے، کہتے نعت خوان کے نہیں کہتے ہیں مجھے جنت ہے، اور بدبخت پھر تجھے جہنم چاہیے۔ کیا چاہیے تجھے؟ مجھے جنت ہی چاہیے، مدینہ چاہیے، وہ مدینہ والے تو جنت میں ہوں گے، پھر تو جنت مانگ اور مدینے والے کا قرب مانگ۔ سیدنا ربیہ نے مانگا تھا نا، جب میری کریم آقا نے فرمایا تھا اے ربیہ مانگ مجھ سے، کیا مانگتا ہے؟ سال ربیہ سوال کر لیں، تو عرض کیا تھا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی غلامی مانگتا ہوں، آپ کا قرب مانگتا ہوں، مرافقت مانگتا ہوں جنت میں آپ کی۔ جنت مانگیے اپنے رب سے اور نبی کا قرب مانگیے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت، تو عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام 10واں درہم بھی خرچ کر دیا، یا رسول اللہ راحت اور سکون کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ کا دیدار۔ قیامت کے دن جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، سب سے بڑھ کر راحت اور سکون یہ ہوگا۔ یہ 10 درہم تھے جو 1 دینار کے چینج کے طور پر حضرت علی کو ملے تھے، آپ نے 10 کے 10 درہم خرچ کر کے یہ میرے کریم آقا سے پوچھ لیا، اور الحمدللہ تعالیٰ انہوں نے خرچہ کر کے پوچھا تھا، ہمیں مفت میں ہی بتا دیا۔ انہوں نے خرچہ کر کے پوچھا تھا، ہمیں مفت میں بتا دیا کہ میں نے اپنے کریم سے یہ پوچھا، اپنے کریم سے یہ پوچھا، اپنے کریم سے یہ پوچھا، میرے نبی نے اس کا یہ جواب دیا، یہ جواب دیا، یہ جواب دیا۔ جب یہ بات مکمل ہوئی، رب کائنات نے قانون بدل دیا کہ سارے صحابہ تو ایسے نہیں کر سکتے، چلو میں معاف کرتا ہوں، اب ایسے ہی پوچھ لیا کرو۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تم ایسے نہ کر سکو، نہ پا سکو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اللہ تعالیٰ جل وعلا معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ گویا پھر اللہ تعالیٰ جل حکیم تم پر یہ پابندی عائد نہیں فرماتا کہ خرچ کیے بغیر نہ پوچھنا، تمہیں ویسے ہی پوچھنے کی اجازت رحمت فرما دی جاتی ہے۔ گویا صرف حضرت علی المرتضیٰ کو اس پر عمل کرنے کا موقع ملا، اس کے بعد یہ حکم منسوخ فرما دیا گیا۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، تو کیا
تم کچھ ڈر گئے تھے اس بات سے کہ بارگاہ رسالت باب میں کچھ سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینا پڑے گا، کو خرچ کرنا پڑے گا، ڈر گئے تھے اس بات سے۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو جب تم ایسے نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف رجوع فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یہ حکم منسوخ فرما دیا۔ البتہ ایک احساس اجاگر ہو گیا نا کہ ہر کوئی بلا وجہ نہ کہہ بیٹھے جی میری جی بات سنیں ذرا تنہائی میں، پھر ایک احساس ہو گیا کہ تنہائی میں اس طرح بات کرنے سے کہ جی ذرا میری بات سنیں میری بات سنیں، دراصل واقعی تکلیف ہوتی ہے، یہ بات حقیقت تکلیف ہوتی ہے کہ آدمی احباب میں بیٹھا ہے، گفتگو کر رہا ہے، گفتگو کر کے فارغ ہے، جی ذرا میری بات سننا تھا میں کھڑے ہو کر، تو اب اس کے پاس تو وقت ختم ہو گیا، جو گفتگو تو کر لی اس نے، تو اب اس کو کہنا یہ تنہائی میں بیٹھ کر میری بات سنیں، یہ تو بلا وجہ اس پر پابند لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ تھی، اس لیے منع فرما دیا۔ اور پھر صحابہ کرام اس بات سے گریز کرنے لگے کہ سب کے سامنے جو مسئلہ پوچھنا ہے وہ پوچھ لیا جائے، جی ذرا تنہائی میں میری بات بیٹھ کے سنیں، اور بات کیا ہونے وہ سادہ سی کو بات ہو، معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کو میرے نبی کی عزت اور آرام بہت محبوب ہے۔ خلاق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اور جب تم ایسے نہ کر پائے، یعنی تمہارے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا، اللہ کے نبی نے یقیناً سفارش فرمائی ہوگی، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری جانب رجوع کر لیا، اب تمہیں حکم کیا ہے؟ چلو وہ تو ٹھیک ہے کہ تمہیں معاف فرما دیا، تمہیں الگ خرچہ نہیں کرنا پڑا، ٹائم لینے کے لیے کوئی فیس نہیں ادا کرنا پڑی، اب تمہیں حکم کیا ہے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پابندی سے نماز بھی پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بھی فرما برداری کیا کرو، اللہ کے محبوب کی بھی فرما برداری کیا کرو، حکم مانا کرو، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ ذرا دیکھیے کیا پورے کا پورا قرآن کریم نعت مصطفیٰ کا گلستان نہیں ہے؟ کیا بات بات میں میرے نبی کی عزت و عظمت اور حرمت کا تحفظ نہیں ہے؟ کیا اس بات کی جانب اشارہ نہیں دیا گیا ہے، نہیں بتایا گیا کہ اللہ کے حضور محبوب ترین عمل اس کے محبوب مکرم کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی غصے کا عمل اس کے محبوب مکرم کو ناراض کرنا یا ان کو تکلیف دینا ہے۔ ہمیشہ کوشش کیجئے کوئی عمل، کوئی قول، کوئی فعل آپ سے ایسا سرزد نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خلاف ہو۔ اللہ کو یہی بات محبوب ہے۔ دعا کرتا ہوں خلاق کائنات ہمیں ہمیشہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔